شیر افضل مروت صاحب کی کسی کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی. ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اب شہباز حکومت سے مطالبہ کیا ہے. ایچیسن کالج کے جو پرنسپل ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا. جناب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ سائفر کا متن کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا. یہ عمرانہ ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب کے خلاف FIR درج کروائیں گے. گیس کی قیمت میں جو حالیہ اضافہ ہوا اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے برہمی کا اظہار کیا ہے. ہائی بریڈ جو ہے سلیکشن کمیٹی بنا دی ہے محسن نقوی صاحب نے. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. کیا شیر افضل مروت صاحب کی کسی کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی؟ آج کور کمیٹی کے اجلاس میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کی تمام تر تفصیلات آپ کو بتاؤں گا. وجہ کیا بنی، وہاں پہ ہوا کیا، اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے ولاگ میں آپ سے شیئر کی جائیں. لیکن پہلے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اب شہباز حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جناب کچھ سٹیپس آپ فوراً لیں اور ملک کے اندر جو انسانی حقوق کے حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو سیٹل کیا جائے، ان کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جناب چارٹر آف جو ہیومن رائٹس ہے اس تقریباً کوئی 10 ڈیمانڈز کی ہیں. وہ انہوں نے ایک طرح سے وہ پورا چارٹر جاری کیا، اس میں 10 ڈیمانڈز کی ہیں. پہلی ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اپ ہولڈ دا رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن انکلوڈنگ میڈیا فریڈم. کہ جناب پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو آزادی رائے ہے، جو میڈیا کی آزادی ہے، اس کو یقینی بنایا جائے. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کہہ رہے کیا ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل ان اٹس 10 پوائنٹ ہیومن رائٹس چارٹر، یہ 10 مطالبات ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے جو شہباز حکومت سے کر رہی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل. وہ یہ کہتے ہیں کہ ارجز دا نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ آف پاکستان to commit to the following recommendations to uphold human rights in the country. Amnesty International invites Prime Minister Shehbaz Sharif and respective provincial governments to grasp this opportunity to put Pakistan's international human rights commitments at the forefront of future policies and decisions. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو آزادی رائے کے حوالے سے مسئلے، دیگر جو مسئلے ہیں ان کو آپ حل کریں. نہ صرف شہباز حکومت، جو دیگر حکومتیں ہیں، جو آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں، وہ بھی ان معاملات کو دیکھیں. اب وہ یہ کہہ رہے کیوں ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بھی لکھا اسی رپورٹ کے اندر. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس میں وہ یہ لکھتے ہیں جناب اپنی رپورٹ کے اندر کہ انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اور دیگر جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے آپ سناتا ہوں، ہیو نوٹڈ اے پیٹرن آف ہیومن رائٹس وائلیشنز ان پاکستان. انہوں نے کہا کہ انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. دیز انکلوڈ بلینکٹ بینز آن پروٹیسٹ اینڈ گیدرنگز. جو بلینکٹ بین لگایا ہوا ہے کہ جناب کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، گیدرنگز نہیں کر سکتے. اسلام آباد میں اب جلسے کی اجازت نہیں ملی ہے. لاہور میں لوگوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے جو کیا وہ بھی ہمارے سامنے. تو یہ ساری چیزیں دنیا نوٹ کر رہی ہے. تو کیا اس سے پاکستان کی نیک نامی ہو رہی ہے؟ اینی آگے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ curtailing the rights to freedom of peaceful assembly, آگے arrests, detentions of party workers, protesters and candidates, limiting the right to liberty, trials of political opponents with little due process, mobile network and social media disruption, restrictions on reporting by the media through a crackdown on the right to freedom of expression, میس ڈیپورٹیشن کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں، دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں اور کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جلسے کی اجازت ہے، نہ جلوس کی اجازت ہے. تو یہ کیسی جمہوری حکومت ہے؟ اور لہٰذا ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب 10 پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور انسانی حقوق کو یقینی بنائیں. اب یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے، اور وہ پہلے بھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو ایکس کی سروس بحال کی جائے. ڈونلڈ لو کی جو اس دن ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں بھی ایکس کا ذکر آیا تھا. تو کیا یہ سارے فیصلے جو موجودہ حکومت کے ہیں یہ کوئی نیک نامی کا باعث بن رہے ہیں؟ نہ آپ جلسے کی اجازت دیتے ہیں، نہ آپ کسی اور گیدرنگ کی اجازت دیتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے پھر اب یہ رد عمل آ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں حکومت اس کے اوپر آگے کیا رد عمل دیتی ہے. اچھا جی، ایک اور جو آج خبر آ رہی ہے کہ ایچیسن کالج کے جو پرنسپل ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا. جناب اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج چیمہ صاحب کے جو بیٹوں کا معاملہ تھا، جب ان کے بچوں کا جو معاملہ تھا، ان کے بچے جو وہاں پہ پڑھتے تھے، ان کی فیس معافی کا معاملہ ہے اور اس وجہ سے ایچیسن کالج کے جو پرنسپل ہیں وہ مستعفی ہوئے ہیں. میڈیا بھی اس کو اسی طرح رپورٹ کر رہا ہے. میڈیا کے مطابق اگر یہ سامنے آپ خبر پڑھیں، آج چیمہ کے بچوں کی فیس معافی کا معاملہ، پرنسپل ایچیسن کالج عہدے سے مستعفی.
اچھا، اب اس میں پرنسپل کا ایک لیٹر بھی سامنے آیا ہے، گورنر کے اوپر الزام لگائے انہوں نے کہ وہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، دیگر اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اگر آپ یہ دیکھ لیں جو ARY نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، دیگر میڈیا ہاؤسز جو اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، ان کے مطابق جناب گورنر ہاؤس کے جانبدارانہ اقدامات کے باعث گورنرز کا نظام تباہ ہوا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر ہاؤس انٹرفیئرنس کر رہا ہے، گورنر صاحب انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ کافی ایسا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی دنیا بھر میں سبکی ہو سکتی ہے. مائیکل اے تھامسن جو ہیں وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں، غیر ملکی پرنسپل ہیں ایچیسن کے، اور اب اگر وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور یہ معاملہ عالمی سطح پہ اٹھے گا، ایک طرف سے ایمنیسٹی آپ کو یہ کہہ رہی ہے، دوسری طرف سے ایچیسن کا پرنسپل یہ کہہ رہا ہے کہ جی گورنر جو ہے وہاں پہ خراب ہو رہی ہے، گورنر ہاؤس سے یا گورنر کے آفس سے مداخلت ہو رہی ہے، حکمراں پروری ہو رہی ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے اپنے جو استعفیٰ یا وہ جو لیٹر ہے جو انہوں نے سٹاف کو لکھا اس کے اندر یہ ان ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا. تو اب خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جناب ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا ان کے بچوں کی فیس معافی کے حوالے سے. دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بچے، آج چیمہ صاحب کے بچے تو ویسے اسلام آباد آ گئے تھے تو لہٰذا اس وجہ سے ان کی فیس معافی کی جناب وہ درخواست دی گئی. اچھا، اس کے بعد ایک سیاسی جماعت سے وابستہ جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان پہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پرنسپل کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جناب وہ تو ویسے ہی اس کا ٹینیور ختم ہونے والا تھا، وہ جانے والا تھا، اس کی تنخواہ 40 لاکھ ہے، اس کا آڈٹ ہونا تھا. بھائی تنخواہ کا کیا آڈٹ ہونا تھا؟ وہ تو اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ تو اس کی تنخواہ ہے، وہ کیا اس کو آڈٹ کرنا تھا کہ وہ کدھر خرچ کرتا ہے، کہ آلو قیمہ کھاتا ہے یا بھنڈی گوشت کھاتا ہے؟ یہ کون سی انتہائی فضول اور جو ہے سطحی قسم کا آرگیومنٹ کہ جی ان کی تنخواہ کا آڈٹ ہونا تھا، اس کی اپنی تنخواہ. پر یہ جو ہے یہ پوری دنیا میں پاکستان کو آڈٹ ضرور ہو رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ باہر سے لوگ آئیں، یہاں پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. یہاں پہ رول آف لا کی جو سچویشن ہے، نہ گیدرنگ کی اجازت ہے، نہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے، جو الزام لگ رہے ہیں مبینہ طور پہ. اب مبینہ طور پہ غیر ملکی پرنسپل کہہ رہا ہے کہ جناب اتنی انٹرفیئرنس ہے، نہ گورننس ہے، نہ کچھ ہے. تو ایسے میں کیا ہم دنیا کو کوئی بہتر میسج دے رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی نیک نامی کا باعث بن رہے ہیں اپنے ملک کے لیے؟ تو یہ وہ کوشچن ہے جو حکومت کو خود سے بھی کرنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کس طرف جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. ابھی ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں لٹرلی ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے کہ جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے پرنسپل صاحب سے رابطہ کیا اور وہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ جائیں اور وہ ادھر ہی رہیں اور اپنا کام جاری رکھیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. جو بھی اس پہ اگر کوئی مزید تفصیل آتی ہے تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صنم جاوید صاحبہ کے والد کا جناب وہ یہ خط ہے جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے صوبائی الیکشن کمیشن کو. جی ہاں جی، جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں ان کو یہ خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ محترم میری بیٹی صنم جاوید خان جو کہ سینٹ کی خواتین کی مخصوص سیٹ پر امیدوار ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی پر جس آبجیکٹر یعنی ایک شخص نے آ کے وہاں پہ آبجیکٹ کر دیا تھا، وہاں پہ اعتراض کر دیا تھا، اس کے ساتھ کوئی وکیل بھی تھے، اس نے کہا کہ جی صنم کا کوئی DG خان میں کہ کدھر کوئی پلاٹ ہے اور وہ بندہ پتہ نہیں کون تھا، نہ وہ الیکشن لڑا تھا نہ اس کا کوئی تعلق تھا. اور اب صنم کے جو والد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ جناب یہ جس شخص نے اعتراض داخل کیا تھا اور جعلی فرد پیش کیے تھے، ان کے بقول وہ جعلی فرد ہیں، مجھے اس کی مکمل تفصیل دی جائے تاکہ میں اس کے خلاف جعل سازی کا مقدمہ درج کروا سکوں اور جاننا ہے کہ اس نے یہ جعل سازی کس کے کہنے پر کی. مجھے اس کی مکمل تفصیل مہیا کی جائے. جاوید اقبال خان والد صنم جاوید خان. تو وہ جو شخص آیا تھا جس نے وہاں پہ اعتراض کیا تھا اس کی تفصیلات مانگ لی ہیں. اچھا، یہ اس دن بھی انہوں نے بتایا تھا جاوید صاحب نے کہ جناب وہ اس بندے کی تفصیل مجھے نہیں دی گئی، اس کے نام نہیں دیے گئے. جب ہم نے کہا کہ جو اس نے اعتراض دائر کیا ہے ہمیں بھی بتایا جائے کیا اعتراض ہے، اس کی تفصیلات ہمیں دی جائیں، تو اس بندے نے کہا کہ میرا نام کاٹ کے یا چھپا کے اس کو باقی ان لوگوں کو تفصیلات دے دی جائیں. تو اگر اس شخص کو کوئی اعتراض ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے، کھل کے اعتراض کرنا چاہیے. اور یہ اب کہہ رہے ہیں، یہ اس کی تفصیل مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی آؤ اور بتاؤ کیا اعتراض ہے. اچھا، باقی سینٹ کے انتخابات میں مراد سعید صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، اعظم سواتی صاحب کے بھی منظور ہو گئے ہیں. اور اب یہ دونوں شخصیات اگر اب آگے جا کے الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف دوبارہ کوئی اپیل وغیرہ نہ کی تو یہ دونوں خیبر پختونخوا سے سینٹ میں منتخب ہو جائیں گے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، وہ شیر افضل مروت صاحب اور وہاں پہ نیاز اللہ نیازی صاحب کے درمیان جو لڑائی کی خبریں آ رہی ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن سائفر کے مقدمے میں آج عدالت نے کہا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ سائفر کا متن کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا.
وہ جو ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر پورا مقدمہ بنا ہے وہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے، نہ وہ کسی جگہ پہ پیش کیا گیا، نہ وہ جو ہے یہ بتایا گیا کہ وہ کیسے دشمن ملک کو فائدہ ہوا، کس طرح دشمن ملک کو دیا گیا، کہاں پہ وہ ڈی کوڈ ہوا، اس کی بڑی مذائقہ خیز قسم کی تفصیلات ہیں. اور اسی وجہ سے آج عدالت نے بھی کہا کہ جناب وہ کدھر ہے سائبر جس کا پتہ ہی نہیں کسی کو، نہ اس کے متن کا پتہ ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں رؤوف حسن صاحب، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم رانا ثناءاللہ اور مریم اورنگزیب کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے. آج کچھ لوگوں نے ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی، پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی، بلکہ ویسے جیسے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی درج نہیں کی گئی تھی ویسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری یہ بھی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی. پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ مختلف تھانوں میں ایف آئی آر درج کروانے جائیں گے، اور اگر پولیس کا یہی رویہ رہا تو وہ متعلقہ عدالتوں سے بھی رابطہ کریں گے. رؤوف حسن صاحب نے یہ کہا ہے، یہ سامنے آپ ان کی ویڈیو کا اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ شیئر بھی کی ہوئی ہے انہوں نے ویڈیو. اچھا، نواز شریف صاحب اور مریم بی بی جو ہیں وہ کسی کے گھر گئے تھے جہاں پہ ایک حادثے کی وجہ سے غالباً وہ فیصلہ آباد میں جو ڈور پھرنے سے کسی کی ہلاکت ہوئی ہے، جو شخص جہاں بھاگ ہوا ہے اس کے گھر گئے تھے، اور وہ ویڈیو شیئر کی ہوئی عظمہ بخاری صاحبہ نے. اب یہ مریم بی بی کی وزیر اطلاعات ہیں، پنجاب حکومت کی وزیر اطلاعات ہیں، ان کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا اسٹریٹجی بھی دیکھتی ہوں گی. مریم بی بی کا جو میڈیا میں امیج بلڈ کرنا ہے، حکومت کے جو اچھے کام سامنے لے کے آنے، جو ہر حکومت میں جو وزیر اطلاعات ہوتا ہے، جو ان کی ٹیم ہوتی ہے، وہ یہی کچھ کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب یہ مریم بی بی اور نواز شریف صاحب وہاں پہ افسوس کرنے گئے ہیں، اور اس کے اوپر ویڈیو کلپ شیئر کر کے عظمہ بخاری صاحبہ ٹویٹ کیا کر رہی ہیں، ذرا یہ آپ سنیے گا. ایک وہ تھا جسے ہزارہ قبیلے والے لاشیں آگے رکھ کر بلاتے تھے کہ وزیر اعظم آ کے تعزیت کرے، ہمارے دکھ میں شامل ہو، تو وہ کہتا تھا کہ لاشیں مجھے بلیک میل کر رہی ہیں، اور پھر اتنے دن انتظار اور لان تان کے بعد تعزیت پر جانے کے بجائے انہیں گھر بلا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے پرسہ دیتا ہے. یہ وہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور ایک مریم بی بی ہیں جو بغیر کہے یہ جانتی ہیں کہ ان کی عوام ان کی ذمہ داری ہے، وہ نہ صرف خود چل کر تعزیت کے لیے گئیں بلکہ لواحقین کی ہر طرح سے مدد بھی کی. اب اگر وہ صرف مریم بی بی کے جانے کا ذکر کر دیتی ہیں، وہ وہاں پہ گئی تھیں اور وہ وہاں پہ انہوں نے یہ کیا، مطلب دس از دا پرائم ایگزامپل ہاؤ ناٹ ٹو ڈو اور ہاؤ ناٹ ٹو میک اے میڈیا یا کمیونیکیشن اسٹریٹجی. مطلب یہ پرائم ایگزامپل ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. اگر آپ کو یہ میڈیا میں کوئی اپنی نیریٹو بنانا چاہتے ہیں یا میڈیا میں اپنی کسی چیز کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی چیز اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تو دس از دا پرائم ایگزامپل کہ آپ یہ نہ کریں. آپ نے شروع ہی نیگیٹیوٹی سے کیا کہ ایک وہ تھا جو وہ یہ تھا، بھائی وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے سر پہ اتنا سوار ہے کہ مریم بی بی کہیں پہ تعزیت کرنے گئی ہیں، میاں صاحب بھی تعزیت کرنے گئے ہیں، تو آپ کو ان کے گھر والوں کا دکھ یاد نہیں رہا، آپ کو میاں صاحب کا وہاں پہ جانا یاد نہیں رہا. بتاتے کہ جی میاں صاحب نے کیا باتیں کی، وہاں پہ کیا ہوا. آپ وہاں پہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب وہ ہزارہ لوگ جو ہیں وہ اپنی لاشیں رکھ کے بیٹھے رہے تھے اور خان صاحب نے ان سے تعزیت نہیں کی تھی اور بعد میں ان کو بلایا تھا. تو یہ پرائم ایگزامپل ہے کہ کس طریقے سے میڈیا کو ہینڈل نہیں کرنا چاہیے اور کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ آپ کبھی بھی بیانیہ نہیں بنا سکتے. جب وہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ فلانی جو لوگ ہیں وہ ان کا بڑا بیانیہ بن گیا، بیانیہ ایسے تو نہیں بنتا. اگر آپ اتنی نیگیٹو، اتنی اس چیز کے اوپر اتنی نیگیٹو ٹویٹ کریں گے، اتنی نیگیٹو اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھیں گے، تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیوٹی جنریٹ ہوگی. یہ گھر میں وہ افسوس کرنے گئے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو عمران خان کو تانے مارنا، اس کی حکومت کی کوتاہیاں گنوانا تھی کہ یا اس خاندان کے غم کا اس کے آپ نے کرنا تھا، ایک طرح سے اس میں شرکت کرنی تھی. آپ کی ٹویٹ تو اس خاندان کے غم کے حوالے سے ہونی چاہیے تھی. اب یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ عمران خان کو دکھایا جا رہا ہے. تو وہ کیے کرائے پہ جو ہے نا سارا پانی پھیر دیا اس ٹویٹ نے. جو وہ گئی تھی مریم بی بی، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس ٹوٹے 12 نے، بلکہ یہاں پہ تو پورا جو ہے وہ کولر ہی توڑ دیا انہوں نے. 12 نے نہیں، یہ تو 1200 کا نقصان کروا دیا. تو یہ پرائم ایگزامپل ہے. اگر آپ فیوچر میں کسی کی میڈیا اسٹریٹجی بنائیں یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کریں تو یہ سلائیڈز میں ضرور ڈالیں یہ ٹویٹ اور ان کو دکھائیں کہ جناب ایسے نہیں کرنا. یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا یہ ٹویٹ کر کے، یہ ٹیکسٹ لکھ کے. اچھا جی، یہ سامنے خبر ہے کہ گیس کی قیمت میں جو حالیہ اضافہ ہوا اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے برہمی کا اظہار کیا ہے.
لاسٹ ٹائم جب ہم نے چیک کیا تھا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ذکر ہے، یہ نہیں ذکر کہ یہ شوگو سلاویہ کے وزیر اعظم ہے یا پاکستان کے، یقیناً یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ تو پاکستان میں اگر کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، گیس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں آپ نے برہمی نہیں کرنی، غصہ نہیں کرنا، آپ نے غصہ تو عوام کرے گی اور پریشان تو عوام ہوگی، آپ نے اس کا حل نکالنا ہے۔ آپ کی حکومت ہے، آپ اس کی قیمت کم کر دیں، اس کی قیمت، اور عوام کو بتائیں کہ جناب آپ نے بس اب غصہ نہیں کرنا، میں نے قیمت کم کر دی ہے۔ تو خود بھی آپ غصہ نہ کریں، عوام کو بھی غصہ کرنے کا موقع نہ دیں، آپ قیمت کم کر دیں، کیونکہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ لیکن یہ پوری جیو کی خبر ہے کہ کیسے انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اور وزیر اعظم کو کتنی فکر ہے، اور یقیناً ان کو فکر ہوگی، پر وہ میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ غصہ کرنے اور فکر کرنے سے بہتر ہے کہ وہ قیمت کم کر دیں۔ اچھا، ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ہائیبریڈ حکومت یہ وہ آپ نے سنی ہوگی کہ نگران بھی اس میں شامل ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی اس طرح کی بحث چلتی رہتی ہے۔ اب جناب ہائیبریڈ جو ہے سلیکشن کمیٹی بنا دی ہے محسن نقوی صاحب نے، اس میں کوئی سربراہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس حکومت میں یہ اکثر لوگ جو ہے تنقید کر رہے ہیں کہ اس حکومت میں کوئی بھی سربراہ نہیں ہے، نہ اس کی چل رہی ہے نہ اس کی چل رہی ہے، کچھ نگراں سیٹ اپ سے لوگ آ گئے ہیں، کچھ لوگ ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کابینہ میں لوگوں کو شامل کر دیا گیا ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، ہمیں یہ ہروایا گیا ہے، ہماری ادھر نہیں چل رہی، ہماری ادھر نہیں چل رہی۔ کچھ جو تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو یہ سارا جو ہے کوئی بھی انچارج نہیں لگ رہا کسی بھی چیز کا، جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم صاحب انچارج ہیں یا اورنگزیب صاحب انچارج ہیں معاشی معاملات کے، اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب ایک کمیٹی کے چیئرمین تھے، پھر ان کو ہٹا دیا گیا اور وہ فائنانس منسٹر بن گئے، ادھر ادھر بڑے اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا جی کوئی بھی انچارج نہیں ہے، کوئی عجیب قسم کی کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی لیٹسٹ ہائیبریڈ نظام ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب جو محسن نقوی صاحب نے سلیکشن کمیٹی بنائی ہے اس کا بھی کوئی انچارج نہیں ہے، کوئی سربراہ نہیں ہوگا جناب۔ 7 جو بندوں پہ مشتمل یہ پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی ہوگی اور اس میں ایک ٹیکنوکریٹ بھی ہوگا، وہ ایک ڈیٹا اینالسٹ بھی اس میں انہوں نے ڈال دی ہے۔ تو یہ پوری جناب انہوں نے وہ ایک بنا دی ہے، اسی طرح کی ہائیبریڈ ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ یقیناً یہ کمیٹی اچھا کام کرے گی اور پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ گراؤنڈ میں اچھا پرفارم کرے گی، ہم یہ امید کرتے ہیں، اور ہماری بیسٹ وشز اور نیک وشز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر کیا ہوا، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ نیاز اللہ نیازی اور مروت صاحب کے درمیان لڑائی کی خبریں آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ تلخ کلامی ہوئی ہے لیکن ہاتھا پائی نہیں ہوئی۔ وہاں پہ ہوا یہ کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں مروت صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی، ہر بندے نے، ہر دوسرے بندے نے ان پہ تنقید کی، کافی لوگوں نے ان پہ تنقید کی اور انہوں نے تنقید سنی اور تنقید برداشت کی۔ ان کو اوپر تنقید ہوئی کہ آپ روز کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے لیے مسائل ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جب مروت صاحب کی باری آئی تو انہوں نے فردوس شمیم نقوی صاحب کے اوپر کہا کہ جناب اگر میں نہ ہوتا تو جناب یہاں پہ کیا تھا، یہاں پہ کوئی باہر نہیں نکلتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اور مروت صاحب نے اپنی کافی تعریفیں کی اور وہ ساری خدمات گنوائیں جو حالیہ الیکشن کمپین کے دوران وہ کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو وہ جس طریقے سے بات کر رہے تھے فردوس شمیم نقوی کے حوالے سے، تو نیاز اللہ نیازی صاحب بیچ میں بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، نقوی صاحب کے بہت جو ہے وہ ایک طرح سے بہت ان کی خدمات ہیں جماعت کے لیے، عرصہ دراز سے وہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور کافی انہوں نے باتیں کی۔ اور بیچ میں مروت صاحب نے کہا کہ آپ نہ بولیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی آپ سے ڈرتا ہوں، اور یہ اور وہ تلخ کلامی ہو گئی اچھی بھلی۔ اور مروت صاحب نے کہا کہ جناب آپ باہر نکلیں۔ انہوں نے باہر جا کے کہا کہ میں میرے ساتھ جو گارڈز ہیں یا بندے ہیں تم باہر نکلو، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ پھر ان کو کور کمیٹی کے اندر ہی ایک بندے نے کہا کہ آپ جناب آرام سے بیٹھیں۔ اس میں ابو ذر سلمان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو بٹھایا، ان کو کہا کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہوگی۔ پھر وہ بیچ بچاؤ کروایا، نیاز اللہ نیازی صاحب کو بھی ٹھنڈا کیا۔ تو یہ وہاں پہ تلخی ہوئی اور مروت صاحب کے اوپر تنقید ہوئی، لیکن نہ وہاں پہ کوئی جسے کہتے ہیں نا ہاتھا پائی، ویسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن کافی وہاں پہ تلخی ہوئی، کافی وہاں پہ سیریس ایک طرح سے ڈس ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ وہاں پہ آلٹرکیشن ہوئی، یہ جسے آپ جھگڑا بھی کہہ سکتے ہیں، جھگڑا ہوا وہاں پہ، اور یہ ساری خبر باہر آئی اور پھر میڈیا کے اندر بھی آئی۔ ویسے کور کمیٹی کے اندر اور بھی بہت سارے فیصلے ہوئے، ایک تو اڈیالہ کے سامنے جا کے حلف لینے کی بات بھی ہوئی۔
اب جو جلسے کی اجازت مانگی ہوئی تھی وہ جلسے کی اجازت تو نہیں مل رہی. اب 6 اپریل کی وہ دوبارہ اجازت لینے کی کوشش کریں گے. یہ فیصلہ ہوا, ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ آگے بھی چلی جائے, عید کے بعد بھی چلی جائے, لیکن جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دوبارہ جلسے کی اجازت لی جائے گی, عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا. اس کے علاوہ وہاں پہ اور بھی کچھ فیصلے ہوئے کہ کس طریقے سے آگے احتجاج کرنا ہے, کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. 2 ہی چیزوں کے اوپر فوکس اپنا رکھنا ہے, ایک تو مینڈیٹ اور ایک خان صاحب کی رہائی اور جو احتجاج ہے اس سے ریلیٹڈ, اس کے اوپر رکھنا ہے کہ کس طریقے سے اپنا جو مبینہ چھینا ہوا مینڈیٹ ہے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو سیٹیں ملی ہیں, ان سے چھینی گئی ہیں, اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے اور خان صاحب کی رہائی کے اوپر اور یہ جو احتجاج وغیرہ ہونا ہے. باقی مروت صاحب کے بیانات کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ کافی وہاں پہ تلخی ہوئی, کافی وہاں پہ ایک طرح سے تنقید ہوئی کہ آپ کے بیانات کی وجہ سے کمپلیٹ بیانیہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. کور کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے. میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ اس طرح کے جو بیانات آج کل آ رہے ہیں اس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے, پارٹی کے اندر یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. اس وقت تو ہم نے حکومت کے ساتھ لڑنا تھا, لیکن جس قسم کا بیانیہ مروت صاحب نے پیش کیا اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا. باقی مروت صاحب جو ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں, جو کچھ انہوں نے کیا, ان کا کیس یہ ہے کہ باقی اور کسی نے کچھ نہیں کیا. اب آ کے یہ سارے جو ہے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی باہر سارا کام تو میں کرتا رہا, لوگوں کے سامنے تو میں جاتا رہا, لیکن پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا, جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کی سائیکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پہ ہیرو بھی بندہ بڑی جلدی بنتا ہے, لیڈر بھی بڑی جلدی بنتا ہے, اور زیرو بھی اس سے بھی جلدی سے بن جاتا ہے. جی ہاں جی, اگر کسی کو سوشل میڈیا نے بنایا نا تو وہ کہتے ہیں مولے نو مولا نہ مارے تو مولا مردہ نہیں ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہیرو بننے والے کو سوشل میڈیا نہ مارے تو وہ مرتا نہیں ہے. یہ بات مروت صاحب کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور دیگر دوستوں کو بھی. اگر سوشل میڈیا سے آپ نے پاپولیرٹی گین کی ہے اور وہاں سے آپ نے ایک طرح سے وہ اپنا نام بنایا ہے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کے اوپر سوشل میڈیا پہ تنقید شروع ہو گئی ہے عوامی لیول کی تو پھر آپ زیادہ دیر چل نہیں سکتے, کوئی بھی ہو, کوئی بھی بندہ ہو. اس لیے کہ جب آپ اپنی پاور ہی وہاں سے لیتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہیں, تو پھر اگر آپ کا وہ جو پاور بیس ہے وہی نہ رہے تو آپ ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ کوئی بڑی سے بڑی عمارت جو ہے نا وہ اس کا بیس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس وقت جو پاکستان کی سیاست کا بیس ہے میرے خیال میں وہ سوشل میڈیا ہے. اگر وہاں پہ آپ بیس نہیں بنا سکتے تو آپ کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. اگر ادھر آپ نے بیس بنا کے بہت بڑی عمارت کھڑی کر لی اور آپ بہت مقبول ہو گئے ہیں, اور آپ وہی جو آپ کی بیس ہے, جو آپ کی جو بنیاد ہے, اگر آپ اسی کو کھودنا شروع کر دیں گے یا اسی کو جو ہے کچھ جو ہے مسائل وہاں پہ آپ کے لیے پیدا ہونا ہے شروع ہو جائیں گے تو پھر زیادہ دیر آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک بیسک اس کا رول ہے آج کل کی سیاست کا اور سوشل میڈیا کا. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, اس پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی شعبے سے آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں. اچھا, باقی اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب اندر تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں تو اختلاف وغیرہ تو ہو رہا ہے, لیکن لیڈران کے اندر بھی اختلافات ہیں. سینٹ کے الیکشن کے اوپر کوئی پاپولر لیڈرز کے حوالے سے کور کمیٹی کے کچھ لوگ اور سینئر لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کسی نے پیسے پکڑے ہیں اور کسی نے پیسے لیے ہیں, اس کے علاوہ کسی نے فائنینشیل فیورز لیے ہیں مختلف صوبوں میں جا کے, کسی جگہ پہ جا کے, یہ وہ اس طرح کی. اب یہ وہ سینئر لوگ ہیں کہ جو عمران خان کے بہت قریب ہیں اور جو پارٹی کے ٹاپ کی جو ٹیئر 1 کی لیڈرشپ ہے, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر. اچھا, اب اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی بہت ساری سیاسی قیادت کی. اب جو وکلا ہیں وہ تو جا کے مل لیتے ہیں, عمیر نیازی صاحب مل لیتے ہیں, بیرسٹر گور صاحب مل لیتے ہیں, مروت صاحب مل لیتے ہیں, دیگر لوگ بھی ملے, لیکن وہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. عمر ایوب صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی. اب جب وہ ان ملاقاتوں کا تسلسل بڑھے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ فیصلے ایسے ہوں گے کہ پھر وہ کچھ لوگوں کے لیے سیٹ بیک ہوگا. پر اینی وے یہ اب تک کی صورتحال ہے. کور کمیٹی کے اجلاس میں جو آج ہوا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا کہ وہاں پہ ہاتھا پائی نہیں ہوئی. نیاز اللہ نیازی صاحب, وہی نیاز اللہ نیازی صاحب جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب وہ کیس سن رہے تھے تو وہاں پہ ان کے ساتھ بھی بحث ہو گئی تھی اور وہ لائیو جا رہا تھا, آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ آپ ہمارے حوالے سے, ہماری جماعت کے حوالے سے ایک مخصوص ذہن رکھتے ہیں. میرا بیٹا جب آپ کے پاس گیا تھا
تو آپ نے اس سے پی ٹی آئی کے کوشچن کیے تھے، حالانکہ وہ کسی اور جاب کے سلسلے میں گیا تھا، تو کافی وہاں پہ مسئلہ بنا تھا، اور معزز چیف جسٹس صاحب نے وہاں پہ کہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ چاہتے تو کوئی کنٹمپٹ وغیرہ لگا سکتے تھے، لیکن معزز چیف جسٹس صاحب نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا تھا. پر اینی وے یہ وہ نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں جو پارٹی سے بڑے وفادار ہیں، عمران خان صاحب سے بڑے وفادار ہیں. اس کا ایک مثال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے اتنا سخت موقف لے لیا، وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، ان کے خلاف کانٹیمپٹ لگ سکتی تھی، ان کا لائسنس کینسل ہو سکتا تھا، بہت سارے مسئلے ہو سکتے تھے. تو بہت سارے لوگ احتیاط کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ موقف رکھا، اور آج انہوں نے شیر عبد المروت صاحب کے ساتھ وہاں پہ جو ہے بحث کی، ان کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے یہ جو کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے. اور وہی پھر فردوس شمیم نقوی صاحب نے کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے تھے، اور پھر وہاں سے جناب ون تھنگ جو ہوتی ہے اس نے وہ ایک چیز سے دوسری چیز ہوئی، دوسری سے تیسری، اور وہ بحث کافی گرما گرمی ہوگی جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.